لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. ڈاکو کو اسلام میں کیا حکم دیا؟ جو دن دہاڑے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ چیزیں چھینتے ہیں، اسلام نے حکم دیا کہ ڈاکوؤں کی کوئی جماعت کہیں حملہ کرتی ہے، کسی کی ڈکیتی کرتی ہے، راستے سے مسافروں کو لوٹتی ہے، تو قرآن نے کیا سزا دی؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. 4 سزائیں اللہ نے ڈاکو کی بیان کی ہیں. ان یقتلوا، کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، سولی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، او ینفوا من الارض، زمین سے محبوس قید کر دیا جائے. تو علماء کہتے ہیں چار درجات ہیں ڈاکو کے، 4 اسٹیپ ہیں. اگر کسی نے ڈکیتی کی اور ڈکیتی کے دوران ابھی نہ کسی بندے کو زخمی کیا، نہ کسی کو مارا، نہ کسی کی چوری کی، پولیس پہنچ گئی اور اریسٹ کر لیا ان کو، ابھی انہوں نے جرم کیا نہیں ہے، کرنے لگے تھے مگر کرنے سے پہلے پکڑے گئے، تو ان کو حبس کیا جائے، محبوس، جیل میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت تک جیل میں رہیں گے جب تک حاکم کو یہ غالب گمان نہ ہو جائے کہ آئندہ یہ لوگ یہ حرکت نہیں کریں. اس دوران اگر ان کی خاطر تواضع بھی ہوتی رہے چترول کے ساتھ، مختلف پاکستانی پولیس کے حوالے کر دو، پھر بتانے کی ضرورت نہیں کیا کرنا ہے، پھر تفصیل بتانے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ اپنے حساب سے ان کی تواضع کریں گے. یہ اس صورت میں ہے کہ انہوں نے اقدام کا ارادہ کیا مگر کام کرنے سے پہلے پکڑے گئے. یہاں بھی عوام کو معاف کرنے کی اجازت، بولو نا بھائی، نہیں ہے. یعنی جس گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی وہ آئے، انہوں نے کہا ہمیں بہت ترس آ رہا ہے، چھوڑ دو. نہ حکومت کو اجازت نہیں ہے چھوڑ. کیوں؟ اس جرم کو کس کا جرم سمجھا جا رہا ہے؟ خدا کی نافرمانی. تو خدا آسمان سے حکم نازل کر رہا ہے کہ ان کو یہ سزا ملے گی، آپ کو حق نہیں ہے معاف کرنے کا. دوسرا قرآن نے بیان کیا ان کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹو. یہ اس صورت میں کہ جب انہوں نے مال لیا ہو، کسی کو قتل نہ کیا ہو. ایک بندے نے بھی لے لیا نا، 10 ڈاکو تھے، ایک نے مال لے لیا، 9 تماشا دیکھ رہے تھے، ہاتھ اور پاؤں 10 کے کٹیں گے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہاں بھی اشکال ہوتا ہے، بھائی انہوں نے تو صرف ابھی ایک موبائل ہی لے کے نکلے ہیں بھائی. موبائل کی قیمت کتنی ہوگی؟ ₹1,00,000 ہوگی، 1.5 لاکھ ہوگی. یا کسی خاتون کے بندے چھین کے بھاگ گئے، پولیس آئی اور بھاگ گئے، یا ویسے ہی ان کا ارادہ ہی اتنی ڈکیتی کا تھا، لاکٹ لے کے نکل گئے، وہ اس کی قیمت 1,00,000 ہوگی، 1.5 لاکھ ہوگی، اور ایک آدمی نے کیا ہے اور 10 کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جا رہا ہے. ظاہر یہ بات عجیب سی لگتی ہے. بھائی کیوں بھائی؟ دنیا کا لا تو یہی کہتا ہے نا بھائی. وہ کہیں گے یار 1,00,000 کا موبائل لیا اور دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں آپ کاٹ رہے ہو ان کا، یہ کون سی عقل میں آنے والی بات ہے؟ لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ زمین میں فساد مچا رہے ہیں. تو یہ اللہ اس کے رسول کے مجرم ہیں، یہ عوام کے مجرم نہیں ہیں. خدا زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. کیوں کی یہ حرکت تم نے؟ اور 9 کو اس لیے ہاتھ پاؤں کٹے گا کہ بھائی ان کی مدد سے اس نے کیا یہ کام، اس میں طاقت پیدا ہوئی ہے، اور 9 کی وجہ سے کہ میرے ساتھ 9 بندے موجود ہیں. تو اب آپ بتاؤ، ہاتھ کروڑوں اربوں روپے کا، پاؤں کروڑوں اربوں روپے کا. تبھی تو غیر مسلموں کو اسلام کی سزاؤں پہ حیرانگی ہوتی، یار اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ چور نے 10,000 روپے چرائے اور اسلام کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دو. یہ وحشیانہ سزائیں ہمیں قبول نہیں ہیں. بھائی اسلام اس کو اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا جرم ہے، یہ مخلوق کی نافرمانی بات کے درجے میں، یہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی، تو وہ اللہ کی نافرمانی ہے نا. تو اگر انہوں نے چوری بھی کی تو ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے گا. اور اگر اس دوران کسی بندے کو مار دیا لیکن چوری نہیں کی، بندے کو قتل کر دیا، تو جس کو قتل کیا ہے اس کو قاتل، اس کے وارثوں کو قاتل کو معاف کرنے کی اجازت نہیں. عام قتل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کسی کو پیسے کے جھگڑے میں مار دیا تو بندہ مر گیا،
تو جو بندہ مرا ہے اس کے وارثین کو اجازت ہے بھائی اس قاتل سے چاہیں تو دیت لے لیں, چاہیں تو معاف کر دیں. یہ ہے نا, کیونکہ اسلام نے اس جرم کو جو جرم سمجھا ہے دنیاوی معاملات میں, وہ یہ سمجھا ہے کہ جس خاندان کے بندے کو قتل کیا ہے ان کا نقصان کیا ہے, تو ان کی نقصان کی تلافی دیت سے کرو, یا ان کو حق ہے کہ وہ تمہاری گردن اڑا دیں. اس کو قصاص کہتے ہیں. اس میں حکومت کا انوالو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا تو جو مقتول ہے نا, جیسے ایک آدمی نے زید کو قتل کر دیا, بکر نے قتل کیا زید کو, تو زید کے بیٹے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کے پیٹ میں مارا جائے اور اس طرح سے ان کو گھمایا جائے, عذاب دے دے کے ان کو جان نکالی جائے گی ان کی. ایک تو ہوتا ہے نا قصاصاً تلوار سے گردن اڑا دی بس وہ اگلے جہان میں فوراً منتقل. ایک ہوتا ہے سولی کے ایسے لٹکا کے ہاتھ جو ہے نا اس کے, آپ نہ کریں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ کرے گی نہیں کبھی بھی, یہ گورنمنٹ کبھی بھی نہیں کرے گی. تو خیر لٹکانے کے بعد اس کے پیٹ میں برچھا مارا جائے, برچھا کا مطلب نیزہ مار کے پھر اس کو ایسے گھمایا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. تمام فقہا کا اتفاق ہے یہ سزا بطور حد کے دی جائے گی. حد کا مطلب اس میں عوام کو معاف کرنے کا حق یا گورنمنٹ کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے, نہ کسی کی اپیل پر معافی ہوگی, کیونکہ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ لڑ رہے ہیں. رسول کا ذکر تو تبرکن کر دیا نا کہ گویا جو مجھ سے ہے تو وہ گویا رسول سے بھی ہے, ورنہ حقیقت میں کس سے جنگ ہے, یہ اللہ سے جنگ ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا, اور یہ کیا کر رہے ہیں, زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. قاتل کو دنیا میں تو یہ حق اللہ ہے, ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو ذاتی دشمنی کی بیس پہ قتل کر دیتا ہے, تو دنیاوی احکام میں تو اللہ نے اس کو حقوق العباد رکھا ہے کہ تمہارا معاملہ ہے, تم چاہو معاف کر دو, تم چاہو چھوڑ دو. جبکہ حدود وہ چیزیں کہ دنیاوی معاملے میں بھی اللہ نے اس کو اپنا حق رکھا ہے. حدود سمجھتے ہیں, کچھ سزائیں اسلام میں ہوتی ہیں جو بطور حد کے ہوتی ہیں. حد کا مطلب جیسے زانی کی سزائے 100 کوڑے, شادی شدہ ہے تو رجم, اس میں کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ اللہ کہتا ہے گویا میری نافرمانی ہوئی ہے تو میں سزا دوں گا, تو میں معاف کرنے کا حق ہے, میرے پاس کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو گورنمنٹ اس میں مجبور ہوگی کہ وہ لازمی سزا کو نافذ کرے, اس کے پاس معافی کا آپشن اللہ نے نہیں رکھا. اور کچھ سزائیں ایسی ہیں جو حقوق العباد کی وجہ سے دی جاتی ہیں, جیسے ادھر تھپڑ لگایا اس نے تو یہ حقوق العباد ہے. اسلام نے آپ کو اجازت دی کہ پہلے اپنے کو ناپو, آپ اتنا بڑا ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسی حساب سے آپ اس کے تھما دو. تو یہ حقوق العباد ہیں. حقوق العباد کا مطلب اللہ نے آپ کو آپشن دیا, بھائی تمہارا مسئلہ ہے, چاہو تو معاف کر دو, چاہو تو چھوڑ دو, بلکہ معافی کی ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء, فرمایا مقتول کے وارث اگر قاتل بھائی کو معاف کر دیں, بھائی کا لفظ اللہ نے اس کے لیے کہا ہے, دیت لے کے چھوڑ دیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, حوصلہ افزائی کی ہے. فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان. کوئی کان کاٹ دے آپ کا, اسلام نے آپ کو اجازت دی آپ بھی اس کا کان کاٹ دو, لیکن وہی یہ سیاستاً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام گورنمنٹ کے ذریعے کیا جائے, خود سے نہ کیا جائے. گورنمنٹ جب کان نہیں کاٹ رہی تو پھر جو سزا گورنمنٹ دے, کیونکہ خود سے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں تو اس سے ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کاٹا کسی اور نے ہو کان, آپ جا کے کسی اور کا کان کاٹ دیں, اس نے یہ والا کاٹا تھا آپ نے وہ والا کاٹ دیا, اور پھر اس نے چوری سے کاٹا تھا آپ کینچی سے جا کے کاٹ رہے ہیں. تو ناک کے بدلے ناک, آنکھ کے بدلے, کیسا عدل والا نظام ہے. کسی نے جان بوجھ کر آپ کی آنکھ پھوڑی ہے تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اسی آنکھ کی بینائی آپ ضائع کر سکتے ہیں. ہاں غلطی سے نہیں کہ کرکٹ کھیل رہا تھا یا گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا اتفاق سے لگ گئی, وہ نہیں ہے, اس میں نہیں قصاص کی اجازت. جان کر اس نے آپ کی آنکھ میں ہی خنجر مارا ہے تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جس آنکھ کو پھوڑا ہے آپ بیائی نہیں وہی آنکھ پھوڑ سکتے ہو. لیکن قرآن ترغیب دے رہا ہے فمن تصدق بہ, اگر معاف کر دو گے فہو کفارۃ اللہ, تو یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا, کفارہ بنے گا, تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کرے گا. ترغیب دے رہا ہے قرآن, لیکن حدود میں قرآن ترغیب نہیں دے رہا. جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں ترغیب نہیں دے رہا, اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ سزا دینی پڑے گی.
الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، جو مرد اور عورت زنا کریں دونوں کو 100 کوڑے مارو. یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا اگر کوئی معاف کر دے گورنمنٹ تو گورنمنٹ کے بھی اللہ گناہ معاف کر دے گا. نا 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 نا. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اللہ فرماتے جب ان پر سزا جاری ہو تو تمہیں اس معاملے میں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے, نرمی نہیں آنی چاہیے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ان کے اس عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلے آنکھوں دیکھے گی, یہ سزا بند کمرے میں نہیں ملے گی. اب تم نے یہ نہیں سوچنا ان کی سیلف ریسپیکٹ مجروح ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اصل میں ایکچولی ہم لے جا کے چھپڑ میں کہیں چترول لگا دیں گے ان کے. نا 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 نا, سیلف ریسپیکٹ کا تم نے خیال نہیں کرنا, کھلے عام سزا ملے گی ان کو. ڈاکو کے بارے میں اللہ یہ نہیں کہا کہ 10 آدمیوں نے مل کے ڈکیتی کے دوران ایک بندہ مار دیا تو قصاص میں تو اللہ نے کیا کہا, جس نے اپنے قاتل بھائی کو معاف کر دیا تو اللہ ترغیب دے رہا ہے, بھائی کا لفظ کہہ کے ترغیب دے رہا ہے کہ معاف کر دو. کیا ہے, کیونکہ اس کا فساد کم ہے نا, ذاتی دشمنی. اب تم قصاص لوگے تو بندہ تو ایک تمہارا تو چلا گیا, اس کو سزا تو اب آخرت میں ہی ملے گی قاتل کو. تو دنیا میں معاف کرو گے تو اور اس سے اس کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوگا, یار میری گردن اڑانا بنتا تھا لیکن انہوں نے مجھے معاف کر دیا. ہو سکتا ہے تمہارا غلام بن جائے وہ اخلاق کی وجہ سے. لیکن ڈاکوؤں کو اللہ یہ پروٹوکول نہیں دے رہا, ان میں یہ جذبہ نہیں ہے. وہ تو پیسے کی لالچ میں, چند ٹکوں کی لالچ میں دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. ان کے بارے میں قرآن نہیں کہہ رہا کہ ان پہ تم جو ہے نا ہاتھ اور دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے لٹکا دو, لیکن اگر گورنمنٹ ان کو معاف کر دے تو اگلی الیکشن میں پھر اسی کو ووٹ دینا. بھائی اگلے الیکشن میں دوبارہ, کیونکہ یہ بہت رحم دل گورنمنٹ ہے. نا نا نا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.